جس قرآن کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت کی، اگر جوان بندے سامنے بیٹھے آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، ایسے نہ بیٹھے دوسری طرف بیٹھ جائیں، اس طرح مہربانی محبت سے بولی ذرا سبحان اللہ۔ آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ماشاءاللہ توجہ ہے، بس توجہ چاہوں گا۔ جس قرآن کی آپ نے تلاوت کو سماعت کیا، اگر اس قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن میرا ابو بکر صدیق بھی تیرا قاری، میرا عمر فاروق بھی تیرا قاری، میرا عثمان غنی بھی تیرا قاری، میرا مولا علی بھی تیرا قاری، اے قرآن بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی تیرا قاری، شاہ رکن عالم بھی تیرا قاری، شاہ شمس تبریز بھی تیرا قاری۔ اے قرآن جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی وہ بندہ بھی تیرا قاری۔ اب آپ کی توجہ چاہیے، جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی مہربانی وہ بندہ بھی تیرا قاری۔ اب سنیے گا، اگر قرآن سے پوچھا جائے، قرآن فرماتا ہے ہر کوئی میرا قاری، اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن جب ہر کوئی تیرا قاری ہے تو کس کا قاری ہے؟ جس بندے کو قرآن کی تلاوت سن کر سکون ملتا ہے، جو چاہتا ہے میری نسل حافظ قرآن بن جائیں، قاری قرآن بن جائیں، وہ جملہ سن کر ضائع نہ کرنا، جملہ سن کر مرحوم کے سال ثواب نے سبحان اللہ کہہ دینا۔ جب بات کی جائے اے قرآن ہر کوئی تیرا قاری ہے تو کس کا قاری ہے؟ قرآن فرماتا ہے ارے لوگوں سن لو، ہر کوئی میری تلاوت کرتا ہے پر میں آمینہ کے لال کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہر کوئی میری تلاوت کرتا ہے، میں آمینہ کے لال کی تلاوت کرتا ہوں۔ چار جملوں میں چار جملے دے رہا ہوں۔ ایک قرآن کا نام خدا بندی، نبی آیا تے ساری کونین پڑھیا، انہوں عاشقاں صادقہ نال دل دے، کسے دن پڑھیا کسے غین پڑھیا، کسے ممبر مسیح مسلح تے، کسے کعبے دے وچ حرمین پڑھیا، پر انجتا کسے نے نہیں پڑھیا سردار سائیاں، او جیویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا، جیویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا۔ حضرات وقار محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا اور انشاءاللہ 2 سے 3 سناخان ہے۔ کوشش یہی ہے کہ وقت 12 سے قبل جو ہے انشاءاللہ اختتام کی جانب ہم رواں دماں ہو جائیں۔ التماس گزار ہوں ہمارے بڑے خوبصورت سناخان شہباز صاحب، ان کا صاحبزادہ محمد بلال حسنین تشریف لائیں اور نعت کا نذرانہ بحضور سر کونین پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، چلے نہ بولے کوئی بات نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا میں تو بزرگوں کی چلو کوئی بات نہیں، بزرگوں چلو گھٹنے پکڑنے تو خیر ہے، بیمار ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ اب تو جوان جو 20-22 سال کے وہ بھی گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ابھی سے عادت نہ بنائیں، آپ بھی گھٹنے چھوڑ دیں ذرا۔ نعرہ تکبیر، بولیے نعرہ رسالت۔ نبی کی محفل میں نبی کا دیوانہ جو ہے وہ چست نہیں، سست نہیں، بلکہ ایکٹیو اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس بندے کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہے وہی اس نعرے کا جواب دے گا۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
दीद तरीन में रोवा के तड़पा हाल अपना की बना लिया तेरिया सिफता सुन सुन के ता मन तेरे नाल ला लिया जब मुझसे ये लोग पूछेंगे किसने वक्त सवारा है कह दूंगा कि गुंबद खजरा के मालिक का सहारा है पकड़ के जाली कर्मा वाली वक्त अपने नू जगा लिया तेरिया सिफता सुन सुन के ता मन तेरे नाल ला लिया हालत अपनी मैं कैसे बताऊं अश्कों का कोई शुमार नहीं नाम मोहम्मद सुन कर धड़के किसी पर दिल को गड़ा नहीं ढाढ़ा रोग जुदाइयां वाला दिल अपने नू मिला लिया तेरिया सिफता सुन सुन के ता मन तेरे नाल ला लिया काश शाहबाज न हो तेरे दर अक़दस का कबूतर हो जब चाहे तेरी दीद करे और जब चाहे वहाँ हाजिर हो लख लख शुक्र गुजारा के दीजिए सोने ने कदमी ला लिया तेरिया सिफता सुन सुन के ता मन तेरे नाल ला लिया मेरे आका मेरे मौला मेरे कमली वालिया मेरे आका मेरे मौला मेरे कमली वालिया तेरिया सिफता सुन सुन के ता मन तेरे नाल ला लिया तेरिया सिफता सुन सुन के ता मन तेरे नाल ला लिया हज़रत वक़ार महफिल का शेड्यूल सुन लें अभी किबला अल्लामा कारी रफ़ीक फ़रीदी साहब आप खिताब फरमाएंगे उनके बाद हमारे शहर साहिवाल के बड़े मारूफ सना खान जनाब शहबाज भाई सदाम भाई अली उमर भाई आप बारगाही सरवी कोनैन में खूब हाज़िरी पेश फरमाएंगे खिताब के बाद 3 सना खान एक एक नात का नज़ाना पेश फरमाएंगे उसके बाद ख़त्म पाक की दुआ होगी इसी जुमलों के साथ मैं किबला कारी साहब के करीब माइक फरमा दें इसी जुमले के साथ मैं आपको दावत खिताब दे रहा हूँ कि दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है बाद हम के घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है दिल में हो हर बंदा सुभान अल्लाह कह भी नहीं सकता गर्मी है शायद कोई मसला न बन जाए इधर से सुभान अल्लाह कहे उधर से माथे पे पसीना आ जाए ये भी हो सकता है आका मैं नात कैसे कहूँ तेरी रजा से पहले मेरे माथे पे पसीना है तेरी सना से पहले दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है बाद हम के घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है बाद हम के घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है और हाज़िरीन महफिल में से जो बंदा मदीने पाक से होके आया है वो जुमला सुनकर खसूसी सुभान अल्लाह कहेगा कि दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है बाद हम के घर है तो मोहम्मद
محمد کا خیال اچھا ہے. ارے لوگو جس بار مدینے کا سفر ہو میرا, جس بار مدینے کا سفر ہو میرا, ہاں بس میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے. ہاں میرے لیے بس وہی ایک سال اچھا ہے. اور پتھروں نے پڑھا کلمہ, چاند ہوا ٹکڑے, انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے. حسن یوسف بھی عیاں, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. دعوے تو ہم کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. آج میں دیکھتا ہوں حسین کے نام پر کون سی زبان سبحان اللہ کہنے سے معروم رہے گی. آخری جملہ دامن میں سمیٹیے گا کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے. بعد ہم کے گھر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. جس بار مدینے کا سفر ہو میرا, ہاں میرے لیے بس وہی ایک سال اچھا ہے. پتھروں نے پڑھا کلمہ, چاند ہوا ٹکڑے, انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے. حسن یوسف بھی عیاں, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. اب دائیں بھائی دیکھیے گا ضرور وہ کون سا بندہ ہے جو سبحان اللہ کہنے سے محروم رہتا ہے. ارے سر تن سے جدا, سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا. ارے ہاں ہاں اس نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. اس نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. میرے تماس گزار ہوں جناب قبلہ قاری محمد رفیق فریدی صاحب مدرس جامعہ فرقیہ صاحبال تشریف لائے اور ملفوظات نگالیے سے نوازیں. اس کے بعد ثناخانوں کی لڑی میرے پاس ہے, ایک ایک آئے گی اور اپنی جو ہے خوبصورت حاضری سے آپ کے دماغ کو خوشبو مصطفیٰ سے معطر فرمائے گی. نعرہ تکبیر, کوئی سوچ کے بول لو, نعرہ تکبیر. رب ناش کروں کدی رول لینا, جد دیمڑ دیاوے پھر کدی تول لینا. اور لوگوں کس کم دیو زمان ساڑی جڑی ذکر نبی وچ بول لینا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار. ہاتھ وہی بلند کر سکتا ہے جس کے پشت پہ اس کے دامن اور دامن پہ اس کے پیر کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قدم فرید. رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوشی پڑھے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. حضرت محترم استاذ القراء, استاذ الاساتذہ, الحاج حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب فریدی دامت برکات العالیہ, صدر مدرس شعبہ تجوید و قراءت جامعہ فرقیہ صاحبال کے قدموں میں بیٹھ کر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ہمارے نقیب محفل بھی ماشاءاللہ صاحبال کے مشہور معروف نوجوان, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت فرمائے, ان کے والد گرامی بھی ہمارے کلاس فرمائے. تو آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے, آپ تشریف لائے. سلطان محمود صاحب کے والد گرامی کے چلیسے کی سال سواد کی محفل پاک میں ہم سب شامل ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا شیر محمد کی بخشش اور مغفرت فرمائے, روا ہے کہ ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. دو تین باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات دوشی کے حوالے سے, ایک دفعہ دوشی پڑھیں تو 40 فائدے حاصل ہوتے ہیں. کتنے فائدے؟ 40. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, اور جو دوشی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس لیے جب بھی ٹائم ملے, بلکہ ٹائم نکالیں تو درود و سلام ضرور پڑھا کریں. شاید کی مکھی آپ نے دیکھی, ہم نے بھی دیکھی. ہمارے آقا و مولا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی مکھی سے پوچھا کہ تو مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہے,
کوئی پھل کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی رس کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو شاید کی بچے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب میں مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہوں تو راستے میں آپ سسم کی ذات پر دروشی پڑتی آتی ہوں، اس دروشی کی برکت سے وہ جو پھیکا رس ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، جو کڑوا رس ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ ہی جب کوئی نعت خواں بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے دروشی پڑھے، جب کوئی خطیب ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے دروشی پڑھے، کوئی بھی مومن وہ یہی چاہتا ہے کہ دروشی پڑھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو عبادت ہے نا اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ہے آقا دو جاسد و شامہ، جب تم دعا مانگتے ہو نا، جب دعا کے اول آخر دروشی نہ پڑھا جائے تو یہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی ہماری دعا بھی درود و سلام کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ ہے عشق و محبت الحافظ القاری حضرت امام عامر رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم سنی حنفی بریلی کہلاتے ہیں، جنہوں نے پاک و ہند کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو عام کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کا لکھا ہوا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جب پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی ریڈیو ٹی وی پر ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، آپ اس عاشق رسول کا لکھا ہوا یہ کلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ محفلیں کیوں کراتے ہیں؟ دیکھو ہے چلی غم کا موقع ہے لیکن ہم محفل پاک سجا کے بیٹھے، وہ فرماتے اس لیے کہ وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اس کی یاد اپنی عادت کیجئے۔ ہم اس نجپال نبی پاک کے غلام ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے امت کو یاد فرمایا، غاروں میں یاد رکھا، جب اللہ تعالیٰ کے حضور شب معراج میں پہنچے وہاں پر ہم غلاموں کو یاد رکھا، تو جب آپ کا وصال پاک ہوا تو حضور پاک کے چچا زاد بھائی آپ فرماتے کہ حضور پاک کا لب مبارک ہے رہتے وصال مبارک کے بعد، تو آپ دعا فرمائے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ حضور پاک شاہبہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں پاک رسول کے وصال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں ان کو عزت بھی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ زمین کی مٹی ان کی جسم پاک کی مٹی کو نہیں کھاتی، حضرت محترم ان کے جسم پاک بھی محفوظ ہیں، وہ زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف جاتے ہیں حضرت محترم۔ تو یہ دروشی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں پڑھنا چاہیے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو خالق کائنات خود پڑھتا ہے، اس کے سارے فرشتے پڑھتے، اور ہم ایمانداروں کو بھی حکم دیا کہ درود السلام پڑھا کریں۔ دوسری بات والدین کے حوالے سے قبلہ استاد صاحب نے وہ آیات ربانیاں پڑھی ہیں جن کے اندر والدین کا ذکر ہے، جہاں بھی قرآن پاک پڑھیں جہاں والدین کا ذکر آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان فرمایا ہے، 3 لفظ ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے عدل، ایک ہے احسان۔ ظلم کیا ہے؟ میں نے کسی کا 200 روپے دینا ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر وہ میں ہڑپ کر جاتا ہوں، بیٹی کا حق مار جاتا ہوں، بیٹے کا حق مار جاتا ہوں، بہن بھائیوں کا حق مار جاتا ہوں، پڑوسیوں کا حق مار لیتا ہوں، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم ظالم سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، یہ ظلم ہے کسی کا حق مار لینا۔ عدل یہ ہے جو اس کا حق بنتا ہے وہ دے دینا، اور احسان یہ ہے جو حق بنتا ہے وہ بھی دے دینا، اس کے علاوہ اور دے دینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے والدین کے تم پر اتنے احسانات ہیں کہ پوری زندگی تم ان کی نوکری کرتے رہو کبھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو ماں باپ کا حق بنتا ہے وہ بھی دو، ان سے بڑھ کر اور دو۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ماں باپ کی نوکری کرتا ہے، باپ کو راضی رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کے مین دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جن کے والد صاحب زندہ ہیں ان کو ہر طرح راضی رکھیں۔ اور وعدہ کے بارے شافما جو آدمی اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، جو ماں کی پیشانی کو چومتا ہے، یہ چومنا اس بندے کے درمیان دوزخ کے درمیان قیامت کے دن آڑ بن جائے گا، پردہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن کی والدہ حیات ہے
روزانہ اپنی ماں کی پیشانی کو چوما کریں، باپ کی پیشانی کو بھی چوما کریں، ہاتھ بھی چوما کریں، پاؤں بھی چوما کریں. یہ حرام نہیں ہے. سجدہ کرنا حرام ہے، ہاتھ پاؤں چومنا یہ نجائز نہیں. جیسا چھوٹے بچے ہوتا ہے، باپ چومتا ہے، ماں چومتی ہے، یہ چومنا منع نہیں ہے. ہاں سجدہ کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. خامد کا اتنا بڑا مقام ہے. تو ذات مطلب تو جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی نوکری ڈٹ کے کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. آج رشتہ داروں کے اندر کینچیوں والے بہت ہیں، سوئی والے کم ہیں. شیخ الاسلام المسلمین زہد الانبیاء خواجہ بحر بر حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود خان شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندے نے کینچی پیش کی. آپ نے فرمایا بیٹے یہ کینچی لے جاؤ. ہماری بارگاہ میں سوئی پیش کر. ہم لوگوں کے دلوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگوں کے دلوں کو سینے کے لیے آئے. تو ہم اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے اشابہ سل من قطع، جو تجھ سے کٹتا ہے اسے جڑ جا. آج بہن بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑنے کو حکم دیا، کٹنے کو حکم نہیں دیا. ہم نے جوڑنا ہے. بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں کو جوڑیں، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں سے عزت کریں. تو ذات مطلب تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شامہ کہ والدین کی خدمت بہت بڑا انعام ہے. ایک واقعہ سنوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کہ بڑا استاد صاحب جو اس دن سے حکم فرمائیں گے ویسے کریں گے. حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ہمارے نبی پاس میں شامہ کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے. 3 آدمی، بڑی تیز آندھی آ گئی، بارش بڑی تیز آ گئی. وہ تینوں آدمی ایک غار کے اندر چلے گئے. جب وہ غار کے اندر گئے نا تو ایک بھاری پتھر اوپر سے لڑکا اور اس جو غار تھا نا اس کے منہ پر آ گیا. اب تینوں ساتھی غار کے اندر بند ہو گئے. اب کوئی روشنی نہیں آ رہی، بھاری پتھر تھا، وہ 3 آدمی ہٹا بھی نہیں سکتے تھے. اب وہ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو کام ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ رسول پر کی رضا کے لیے کیا نا، تینوں وہ کام یاد کریں. اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جو کام کیا. ایک بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا. جب بکریاں چرا کے واپس آتا شام کو بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا بکری چراتا چراتا دودھ چلا گیا. جب واپس آیا بکریوں کا دودھ دونے کے بعد جب دودھ لے کر میں ماں باپ کے سرانے کھڑا ہوا تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے. میں نے ماں باپ کو اٹھانا بھی ادبی سمجھا. آپ پتہ کہ بابا اٹھ جاؤ، ماں ایسے لفظ بھی ادبی کے جیسے استاد صاحب کہ استاد صاحب نے ایک پڑھی نا اللہ فرماتا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کا آگے اف نہ کرو. اف کیا ہوتا ہے؟ اس سے مار دینا. اب ابا جی بلا نا ابو میں عمدہ پہ ہے، ایسے مارنا باپ کے سامنے یہ بھی بے ادبی ہے. تو ساتھ مطلب اللہ فرماتا ماں باپ کے لیے نرمی کے پار بچھاؤ. وقل لہما قولا کریما، جیسے نوکر بات کرتے نا ایسے ماں باپ کے سامنے باتیں کیا کرو. سینہ نہ تانا کرو، ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالا کرو. سر کی شرم کے مارے سر جھکا کے رکھا کرو. وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے. اس نے تمہیں خون پسینے کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے تیری روزی کمائی ہے، تجھے پڑھایا. تو کمزور تھا بچپن میں، بچہ کمزور ہوتا ہے نا، اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی. تو آپ نے محنت مزدوری کر کے تمہیں پڑھایا، جوان کیا، شادی کی. اب تو ماں باپ کے سامنے سینے تانتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے. بالکل یہ بے ادبی سے بچنا چاہیے. تو ساتھ مطلب وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ وہ ساری رات دودھ لے کے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا. جب میرے ماں باپ اٹھیں گے پھر دودھ پیش کروں گا. اٹھایا بھی نہیں ہے. بچے رو رو کے باپ کے قدموں کے ساتھ لپٹتے تھے، ابا ہمیں دودھ دے دے. کہا بیٹو جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں نہ پئیں گے میں تمہیں نہیں پلاؤں گا. وہ بچے بیچارے رو رو کے سو گئے.
جب ماں باپ اٹھے اس کے بعد انہوں نے دودھ اپنے ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ پہلے ہم پیٹ اپنا پال لیتے ہیں، ہماری بیوی کھا لیتی ماشاءاللہ، بچے کھا لیتے ہیں، بعد میں بابے کی باری آتی ہے، ایک بابے نے ایک روٹی کھانی ہوتی ہے، وہ بھی ہم سب سے پیچھے میں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کی روٹی دیا کریں، اپنے ہاتھ سے دیا کریں۔ بعض لوگ اپنی بیویوں پہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ میرا باپ ہے، اس نے میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے چاہیے کہ اپنے باپ کو خود جا کے روٹی پیش، ابا جی یہ روٹی ہے، یہ پانی ہے، اس کے ان کے مانگنے سے پہلے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ان کے سینے سے جو دعا نکلے گی نا، وہ درد بھری دعا، وہ آپ کا بیڑا تار دے گا۔ یہ کہنا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، یہ کمال نہیں ہے۔ بیٹا خود کہ ابا جی یہ پانی پیو، یہ کھانا کھاؤ، پھر وہ ان کے دل سے دعا نکلے گی، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیابی برکتیں عطا فرما۔ اب اس نے عرض کی یا اللہ یہ نیکی کہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا، روشنی اندر آنی شروع ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا عرض کرتا ہے یا اللہ تجھے پتہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا، میں نے بڑی کوشش کی ملنے کے لیے۔ اس نے ایک شرط لگائی کہ 100 دینار اکٹھا کر کے مجھے دے، اس کے بعد تیری میری ملاقات ہوگی۔ میں نے بڑی محنت مزدوری کر کے 100 دینار اکٹھا کیا، اس کو دیا۔ جب اس کے پاس گیا اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں کسی کی مہر امانت ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈر کر اس عورت سے دور ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور سورۃ الرحمن کی آیت پاک ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے نا، قیامت کے دن میں 2 جنتیں دوں گا، ایک تو ایمان کے بدلے جو مسلمان ہے، اور ایک جو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو، گناہ کرنے پہ قادر ہے، پھر گناہ نہیں کرتا، شیطان کی پیچھے نہیں لگتا، اپنے رب رحمان سے ڈرتا ہے، حضور پاک سے ڈرتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو ذات محترم اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے وہ نوجوان جس کو عورت پیشکش کرے وہ اس کی پیشکش کو ٹھکرا دے، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو بڑی شیطان مختلف طریقوں میں آتا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش، ہمیں برائی پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے شیطان کے سارے جو ہے نا ارادے ملیا میٹ کر دینے، ہم نے اپنے رب العالمین رسول پر ان کو خوش کرنا۔ اس وقت اس نے عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ڈر کر، میں قادر ہونے کے باوجود، برائی پر قادر ہونے کے باوجود میں نے برائی نہیں کی، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا لو، پتھر اور ہٹ گیا۔ اور تیسرا بندہ اس نے عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس سے مزدوری لی، جب مزدوری کا دینے کا وقت تھا وہ ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، اس کی مزدوری سے میں نے زمین کاشت کی، فصل اگائی، جو فصل سے آمدن آئی اس سے میں نے جانور خریدے، اس سے میں نے غلام خریدے۔ کئی دنوں کے بعد آیا، وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، مزدور حضور پاک میں شامل القاسم و حبیب اللہ، جس کے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، حرام کمانے والا نہیں، رشوت لینے والا، سود لینے والا، برے ذرائع سے حاصل کرنے والا یہ دوست نہیں ہوتا، جس کے حلال کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس نے کی یا اللہ، وہ دوست جب آئے نا کہ میری مزدوری دے، میں غریب آدمی ہوں، اس نے کہا کہ یہ جتنے بیل کھڑے نا یہ سارے تیرے، یہ غلام سارے تیرے۔ اس نے کہا تو میرے سے مذاق کرتا ہے، میری تو اتنی مزدوری نہیں تھی۔ اس نے کہا بھائی تیری مزدوری کو میں نے ضائع نہیں کیا، جیسے آج لوگ مزدور کو گالی دیتے ہیں، مزدور کو مارتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کا حق مار جاتے ہیں، ناراض ہو جاتا دفعہ جا میں تو تنخواہ نہیں دیں گی۔ حق مارنا یہ ظلم ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اس کا حق نہیں مارا، اس کی مزدوری سے زمین کاشت کر کے جو آمدن آئی اس سے جانور بنائے، غلام خریدے، جب وہ لینے آیا کہ یہ سارا مال ہی تیرا لے جا، یا اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ وہ سارا پتھر ہٹ گیا، تینوں ساتھی باہر آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں، جو ماں باپ کو خوش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو خوش رکھا کریں۔ یہ والدین وہ نعمتیں ہیں جن کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، کیونکہ ہم ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے نا، تو جب ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے
جہاں سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت غلامی رسول کا پٹا ہمارے گلے میں جو نصیب ہوا، یہ سب یہ والدین کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ بابا شیخ محمد صاحب کی بخشمائے. جزاک اللہ.